ہم اگر قرآن کریم کے ورقوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسی قوم بھی ملتی ہے جو اس بدکاری میں مبتلا تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا حشر ہم نے پھر کیا کیا۔ تو پھر یہ لوگ جو کہ باہر سے فکری الغار لے کر ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمارا بچہ جو ہے وہ اس فکری الغار کا بہت آسان نشان بن جائے گا۔ کہ ایک اسلامی ملک میں ایک عورت ہے تو عورت کے ساتھ وہ بوس و کنار کرے، اور مرد ہے تو وہ مردوں کے ساتھ بوس و کنار کرے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ نے دیکھا تھا کہ کس حد تباہ ہوئی ہے۔ جو یہ بل آیا ہے، اس بل پہ ٹوٹلی صرف جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے بھی اعتراض نہیں لگایا۔ ہماری بندنصیبی یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ چیز، ان کا حکم، ان کا آرڈر ماننا پڑتا ہے۔ یقین کریں کہ اس طرح کے قوانین کے لیے ہمیں ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ سیکولر طبقہ کان کھول کر سن لے کہ انشاءاللہ العزیز جب تک یہ 22 کروڑ عوام موجود ہیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کی وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی شکیں زبردستی ہم پر نافذ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ یہاں دمادم مست خلندر ہوگا۔ وہ قومیں ہمیشہ برباد ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ زوال ہوتا ہے، تو اللہ کا خوف کھائیں اور اللہ کے نبی کے بنائے قانون کو مت چھیڑیں۔ یہ جو قانون بنا ہے یہ غلط قانون ہے، اس کے بعد پوری مزاحمت کرتے ہیں۔ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک غیر اسلامی غیر شرعی بل ہے، اور اس کو جس طریقے سے سوشل میڈیا میں، جس طریقے سے پرنٹ میڈیا میں، اور خاص کر تمام مکتبہ فقہ کے علماء کرام نے اپنے خطبات میں جس طریقے سے اس کو اجاگر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ بل نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا بل نہیں ہوگا جو غیر اسلامی ہوگا، کوئی غیر شرعی ہوگا تو وہ پاکستان کی کوئی اسمبلی پاس کر سکے گی۔ کہ مغرب کا اور یورپ کا خاندانی نظام تو تباہ و برباد ہو چکا ہے، ہم اس خاندانی نظام کو اور رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس بل کے ذریعے سے پاکستان میں وہ فحاشی اور عریانی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ کہ آپ نے کوئی اگر اس حوالے سے کوئی ترمیم لانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو علماء کرام کو اعتماد میں لینا چاہیے، آپ کو اسلامی اسکالرز ہیں ان کا انپٹ لینا چاہیے، آپ کو وکلاء ہیں، اہل علم لوگ ہیں، آپ ان سے رائے لیں، اور قوانین بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس طرح کا ناپاک اور اس طرح کی ناپاک جسارت جو ہے اس ملک پاکستان کے اور ملک پاکستان کی اور اسلامیہ نے پاکستان کے لیے قابل قبول اگر نہیں ہوتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ علماء ہے۔ بظاہر ابھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بڑا مفتی کوئی نہیں، نون لیگ سے بڑا جو ہے وہ انقلابی کوئی نہیں۔ بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو ملک کے سگے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے کا بازار، سیاسی بحران پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جب اسلام کے خلاف کسی بھی قانون سازی کی بات آتی ہے تو یہ سارے باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے علماء کو بیسیکلی ابھی تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بیسک معاملہ کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے جماعت اسلامی کے جو سینیٹر محترم مشتاق احمد صاحب نے 2018 میں آواز بلند کی، اس کے بعد اب جب 2022 میں دوبارہ نئے سرے سے اسے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو آپ نے پھر آواز اٹھائی ہے۔ اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نیچے جو انہوں نے 3 تعریفیں ڈالی ہیں، ایک تو مخنث کے بارے میں ڈال دی کہ وہ جو ہے نا جوانی کے قریب جب پہنچے گا تو وہ فیصلہ کر لے گا، یا میڈیکل بورڈ فیصلہ کر لے گا کہ یہ میل ہے فیمیل ہے، یہ کر لے۔ لیکن اس کے نیچے انہوں نے عام لوگوں کو ڈالا ہے۔ دوسری تعریف میں کہا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی موقع پہ جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے نا اس نے کوئی اپنا آپریشن کروا لیا ہے یا کوئی سرجری وغیرہ کروا لیا، کمپلیٹ مرد ہے یا اسی طرح کمپلیٹ عورت ہے، وہ جائے گا نادرا کے پاس اور وہ کہے گا میرا شناختی کارڈ چینج کر دیں۔ اب جو ہے نا وہ بھی ٹرانسجنڈر کے نیچے آئے گا اور اپنی جنس چینج کروائے گا۔ لیکن سب سے خطرناک جو تعریف ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک میل بچہ یا ایک فیمیل بچی جس وقت بھی جو ہے نا اپنا جینڈر چینج کرنا چاہے اور وہ مطمئن نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں پیدا تو بچی ہوئی ہوں یا میں پیدا تو لڑکا ہوا ہوں، لیکن میرے ذہن کے اندر بچیوں کے خیالات آتے ہیں، اس لیے میں اپنی اس جینڈر کے اوپر مطمئن نہیں ہوں،
اس لیے جو ہے نا مجھے بھی ٹرانسجنڈر کے اندر شامل کر دیں. تو تیسری نمبر پہ تعریف اینی پرسن اس کے اندر لکھا ہے, کوئی بندہ بھی. ہمارے ملک میں LGBTIQ اور اس کے ساتھ آگے پلس کا نشان ہے, یہ ایک تحریک چل رہی ہے اور یہ پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے ہمارے ملک میں. اس کے ذریعے سے جو ہمارا قانون وراثت ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. دوسرے نمبر پر آپ کا قانون شہادت اس سے متاثر ہوتا ہے, جس کے اوپر بہت کم لوگوں نے بات کی ہے. اس کے بعد ہمارے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ ان تمام ٹرانسجنڈر لوگوں کو جو ہے نا فیسلٹی پرووائڈ کرے گی. اب وہ آپ کی تمام مسلم دنیا کے اندر جو ہے نا ولد الزنا بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں, ایک. دوسرے نمبر پر یہ جو ہم جنس پرستی والے ہیں, اور پچھلے دنوں یہ جو ہے نا عورت مارچ آپ کے ملک میں ہوا, اب یہ عورت مارچ, مخنث اور ہم جنس پرست یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور یہ جو ہے نا اس ایکٹ کے پس منظر میں جا کے آپ کے روڈوں پہ آپ کو نظر آئیں گے.